الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. بسم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے نبی حضرت نوح ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے درمیان بہت سارے رسول اور پیغمبر رہے، جیسے کہ مشہور چیز تقریباً 1,24,000 تک نبی اور پیغمبر دنیا میں آتے رہے. تو جتنے انبیاء آئے تھے سب کی دعوت ایک تھی، توحید. سب سے پہلی اور سب سے بڑی دعوت جو تھی سارے نبیوں کی توحید کی تھی. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. یہ سورۃ النحل کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تحقیق ہم نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے. کوئی قوم اور کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں لوگ آباد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہ بھیجا ہو. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا شہر، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی امت نہیں ہے جہاں ہم نے نذیر، اپنا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. اللہ نے اپنا رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. یقیناً ہم نے ہر امت اور ہر قوم اور ہر علاقے میں اپنا رسول بھیجا، اور سارے رسول جو آئے دنیا میں تو تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی امت کو سب سے پہلی اور بڑی دعوت یہ دی تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اے امت کے لوگوں ایک تو صرف اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کسی ایک اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے یہ ہے کہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو فرمایا سورہ فاطر میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی قوم ایسا نہیں گزری ایسی جہاں ہم اپنا ڈرانے والا، کیا ڈرانے والا؟ شرک سے روکنے والا اور توحید کی دعوت دینے والا. طاغوت کی عبادت سے بچو، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. یہ سارا پیغام لے کر کے ہم نے اپنے تمام نبیوں کو بھیجا. سارے انبیاء یہی ایک دعوت ایسی ہے توحید کی جس پر سب کا اتفاق، اور سارے نبیوں کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا. اور یہی جو کلمہ آپ ابھی سن رہے ہیں 2 باتیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کلمہ جو طیبہ ہے اس کا مطلب یہی ہے. اور پھر وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ. اور جتنی قومیں دنیا میں گزری ہیں ہر قوم، ہر انسان کو
عربی ہو یا اجمی ہو، کالا یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر، ہر قوم کے اوپر یہ فرض قرار دیا کہ طاغوت کا انکار کریں اور اللہ کا اقرار کریں. یہ چیز سمجھیں. ہر ایک کو جو حکم دیا کہ طاغوت کا کفر کرو، انکار کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت ہر انسان کے اوپر فرض ہے. بغیر اس کے انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اسی لیے طاغوت کا انکار اور طاغوت سے نفرت واجبات میں سے ہے. جب تک انسان طاغوت کا انکار نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ طاغوت کہتے کس کو ہیں، طاغوت کس کو کہتے ہیں. یہ سمجھیں کہ طاغوت کا انکار ضروری ہے. جب تک طاغوت کا انکار نہیں کریں گے، طاغوت سے بچے نہیں، ایمان مکمل نہیں. ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی وحدت توحید کا اقرار کرنا اور نمبر دو طاغوت کا انکار کرنا. اس لیے طاغوت کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. عربی زبان میں طاغوت کا مطلب ہوتا ہے اپنے حد سے آگے بڑھ جانا یا کسی کو اس کے حد سے آگے بڑھا دینا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے. جب تک انسان اس حد پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، جہاں اس سے آگے بڑھے گا تو انسان ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. طاغوت کا مطلب آپ نے سمجھا، اللہ حدود سے کو پار کر جانا، حدود سے تجاوز کر دینا. جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا، اسی چیز کا نام ہے طاغوت عربی زبان میں. شریعت کے اصطلاح میں طاغوت کہتے ہیں ہر انسان، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے. ہر مخلوق کا اللہ نے ایک مقام اور ایک مرتبہ رکھا ہے. اسی مقام اور مرتبے کو برقرار رکھنا یہ صراط مستقیم ہے. جس چیز کا جو مقام، مرتبہ، جو حد اللہ نے مقرر کی ہے، اگر آپ اس کو اس سے آگے بڑھائیں گے اور یا اس سے گھٹائیں گے تو ضلالت و گمراہی میں جا پڑیں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ انبیاء کو ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی بھی ایک حد، ایک مقام مقرر کیا ہے. اس نبی کو بھی اپنے عقیدے، اپنے گفتار، کردار، الفت، محبت میں جو اللہ نے اس کی حد مقرر کی ہے، اسی حد تک ہم ان کو باقی رکھیں گے تو یہ جو ہے صراط مستقیم حق ہے. اور اگر ان کے حدود سے آپ نے ان کو آگے بڑھا دیا تو یہی ہے حد سے تجاوز کر جانا. مثلا اللہ تعالی نے ہر نبی کا جو مقام رکھا، کائنات میں اللہ کے بعد انبیاء کی سے اونچا مقام کسی کو نہیں ہوتا. لیکن ہمیں ان کے بارے میں جو تعلیم دی، ان کو اللہ کا بندہ مانو، اللہ کا نبی مانو، اللہ کا رسول مانو، ان کی اطاعت کو واجب سمجھو، جو کچھ کہیں اس کا ماننا تمہارے لیے باعث نجات ہے.
یہ حد ہے انبیاء کی. ہر نبی کی حد یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ نے جو ہر نبی کو دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے اطاعت و فرما برداری کریں. اس لیے ساری زندگی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امت کو اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا ان اعبدوا اللہ فاتقوا اللہ واطیعونی، میری اطاعت کرو لیکن ڈرو اور عبادت اللہ کی کرو. یہ ہے نبی کا مقام. اب اگر کوئی انسان نبی کی الفت محبت تعظیم میں اللہ نے جو مقرر کیا، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی نبی نہیں، لیکن اللہ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ جو ہمارا مقرر کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن پاک کے مختلف مقامات پر عبد کہا. وانہ لما قام عبد اللہ، جب عبداللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو کفار ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. سبحان وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو ان باتوں پر جو ہم نے اپنے عبد اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. دیکھیں یہاں بھی اللہ نے آپ کو اپنا عبد قرار دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی. تو سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کے لیکن عبد ہیں. اب اگر کوئی انسان نبیوں کے بارے میں یہ بات رکھے کہ نہیں نبی عبد نہیں وہ اور کچھ ہیں، تو یہی انسان حد سے تجاوز کر گیا، حد سے تجاوز کر گیا. چنانچہ قرآن پاک بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو رسول و پیغمبر بنایا. جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا زندہ، اور اوپر آسمان پر زندہ ہو، قیامت کے قریب پھر وہ نازل ہوں گے. یہ ہے عیسیٰ کا مقام. لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا یہ مقام برقرار نہ رکھا بلکہ حد سے بڑھایا، حد سے تجاوز کیا، ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک قرار دے دیا. یہی ہے گمراہی. تو طاغوت کہا جاتا ہے ہر ایک جس کا ہر چیز جس کی اللہ نے ایک حد رکھی ہے اس حد سے تجاوز کر جانا، آگے بڑھانا، اسی کو کہا جاتا ہے طاغوت. طاغوت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں طاغوت 3 قسم کے، معبود بھی ہوتا ہے، مطبوع بھی ہوتا ہے اور مطاع بھی ہوتا ہے. یعنی ایک انسان کو یا ایک مخلوق جو ہے، مخلوق کتنی بھی بابرکت ہو لیکن وہ مخلوق ہی رہے گی. کوئی مخلوق معبود نہیں بن سکتی. کیوں؟ معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب اگر کسی مخلوق کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی اور چیز کو آپ اپنا معبود بنائیں تو اسی کو کہا جاتا ہے یہ طاغوت ہو جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں وہ کتنا بھی اچھا انسان تھا لیکن آپ نے جو راستہ اس انسان کو اس کے مقام پر رکھنے کے بجائے اتنا اونچا بتا دیا، حد سے تجاوز کر دیا، اسی کو کہا جاتا ہے طاغوت.
انسان، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرنے والی تو ہو سکتی ہے اللہ کے، لیکن کبھی کوئی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی. آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو معبود بنائیں گے تو حد سے زیادہ ہے، اور یہی اصل میں تجاوز کرنا ہے، اور یہی اسی سے انسان طاغوت کا پجاری ہو جاتا ہے. تو آپ طاغوت کا مطلب سمجھ گئے اور طاغوت کا معنی اور مفہوم سمجھ گئے. ہر نبی دنیا کے اندر جو آئے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں، کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی لوگ عبادت کرنے لگے اسے وہی طاغوت بن جاتی ہے. اب اگر جس کی عبادت سے نیک اور صالح ہیں، قصور ان کا کوئی قصور نہیں، ان کے مر جانے کے بعد لوگ اگر ان کی عبادت کریں گے تو لوگ گنہگار ہوں گے، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ گنہگار نہیں. کیوں؟ اس نے اپنی عبادت کی طرف کسی کو نہیں بلایا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو طاغوت کی عبادت سے بچائے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.